زبان بھی زخم دیتی ہے اور زبان کا زخم تلوار، نیزے، چھری اور گولی سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ گولی اور دیگر چیزوں کا زخم مندمل ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم ہیل نہیں ہوتا۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ زبان کے زخم سے متعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بچپن میں یہ ضرور سنا ہوگا کہ پہلے تولو پھر بولو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا کوئی الفاظ کا وزن ہوتا ہے کہ اسے ترازو میں رکھ کے تولا جائے اور پھر بات کی جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ پہلے تولو پھر بولو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو منہ سے لفظ نکالنا ہے وہ سوچ سمجھ کر نکالنا ہے، کیونکہ جب تک انسان بولتا نہیں ہے لفظ اس کے تابع ہوتے ہیں، اور جب انسان بول لیتا ہے تو پھر وہ اپنے لفظوں کے تابع ہو جاتا ہے۔ زبان سے نکلا ہوا لفظ اور تیر کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی یہ واپس نہیں لوٹتے۔ اس لیے سحر محمود نے کہا تھا کہ منہ سے جو کچھ بولو بھیا، منہ سے جو کچھ بولو بھیا، پہلے اس کو تولو بھیا۔ تھنک بیفور یو اسپیک، کہ آپ بولنے سے پہلے سوچئے کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ اس لیے کہ کبھی الفاظ دل جیت بھی لیتے ہیں اور کبھی الفاظ دل چیر بھی دیتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے لفظ کسی کو ہرٹ کرتے ہوں، کسی کے دل اور روح کو زخمی کرتے ہوں، کسی کے ایموشن کو ہرٹ کرتے ہوں، اس کو مینٹلی طور پر ٹارچر کرتے ہوں۔ تو اس لیے ہمیں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے لفظ کسی کی دل آزاری کا باعث تو نہیں ہے، کسی کو تکلیف دینے کا باعث تو نہیں ہے۔ داغ دہلوی نے کیا ہی خوب کہا ہے، بات کا زخم ہے تلوار کے زخموں سے سوا، بات کا زخم ہے تلوار کے زخموں سے سوا، کیجئے قتل مگر منہ سے کچھ ارشاد نہ ہو۔ اس لیے کہ جو زبان کی تکلیف ہے، جو زبان کا دیا ہوا زخم ہے، وہ تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، وہ روح کو گھائل کر دیتا ہے۔ اسی لیے بدھا نے کہا تھا، سدھارتھ گوتم جو بدھ مذہب کا بانی ہے، اس نے کہا the tongue like a sharp knife kills without drawing blood، کہ زبان جو ہے وہ ایک تیز چھری کی طرح ہے اور یہ بھی قتل کر دیتی ہے بغیر خون بہائے۔ تو زبان بھی زخم دیتی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نائف وونڈ از ہیلڈ، ٹنگ وونڈ از ناٹ ہیلڈ، کہ زبان کا جو زخم ہے وہ ہیل نہیں ہوتا، وہ مندمل نہیں ہوتا، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جو چھری کا زخم ہے وہ مندمل ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، ہیل ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم جو ہے وہ ہیل نہیں ہوتا، وہ بھرتا نہیں ہے۔ عربی کا ایک مشہور شعر ہے کہ جراحات السنانی لہتیام، جراحات السنانی لہتیام
ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے کا زخم وہ منتمل ہو جاتا ہے، زبان کا زخم منتمل نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، ہمیں بات کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے، تھنک بیفور یو اسپیک، پہلے تولو پھر بولو، کہ کہیں آپ کے لفظ کسی کی دل کو زخمی تو نہیں کر رہے، کسی کی روح کو گھائل تو نہیں کر رہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ wound by tongue can be forgiven but can't be forgotten، کہ وہ معاف تو کیے جا سکتے ہیں لیکن بھولے نہیں جا سکتے۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی لفظ اپنے منہ سے نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاس فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، ایک نگہبان جو بڑا چاق و چوبند ہے، جو بہت ایکٹیو ہے، وہ اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ تو جو بھی ہم منہ سے کوئی بھی لفظ نکالتے ہیں، جو کچھ بھی بولتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، ہم نے اس کا حساب دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ زبان اتنی بڑی چیز ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، کیا فرمایا ذرا دیکھیے اس حدیث میں، آپ نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے اس بات کی گارنٹی دے کہ جو اس کے دو داڑھوں کے درمیان ہے اور جو دو رانوں کے درمیان ہے ان کی گارنٹی دے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ مطلب یہ کہ کوئی شخص زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، کوئی شخص اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دیجئے، میں آپ کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو دیکھیے کہ زبان کو کنٹرول کریں تو یہ جنت میں لے جانے کے باعث ہے۔ ہم سم ٹائم کسی کو ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں جو اس کو بہت ہرٹ کرتا ہے، اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے، وہ ہر وقت وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے، تو اس کا دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے جو دوسروں کو دل آزاری کا سبب ہم بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، وہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کہے، بھلی بات کہے، یا پھر خاموش رہے۔ سنن ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ تو ہمیں اپنی منہ سے لفظ نکالتے ہوئے ہمیں سوچنا ہے، پہلے ہمیں اسے تولنا ہے کہ کہیں ہمارے لفظوں سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارا